تو حضرت علی کی جماعت میں سے کچھ لوگ نکل گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، اگر یہ لوگ قرآن اٹھا لیے تو کیا ہم ان سے لڑائی کرنا بند کر دیں؟ انہوں نے کہا علی بھی غلط، معاویہ بھی غلط، دونوں کو انہوں نے کافر کہا. اور یہ وہ طبقہ تھا جو خوارج کا طبقہ تھا. اور اسی طبقے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا تھا اور اس نے اللہ کے نبی سے آ کے کہا کہ اے محمد، عدل و انصاف سے کام لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو جائے تو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے؟ تو آپ نے فرمایا اس آدمی کی نسل سے ایک جماعت نکلے گی، خوارج کی جماعت ہوگی. قوم یقرؤون القرآن، بہت قرآن پڑھیں گے. خوارج بہت قرآن پڑھتے تھے. خوارج کے خیموں سے رات میں تہجد کی آوازیں، رونے کی آوازیں آتی تھی، تلاوت کی آوازیں آتی تھی. عبادت بہت تھی، تلاوت بہت تھی. عقیدہ گڑبڑ تھا. صحابہ کو کافر مانتے تھے، حضرت علی کو کافر مانتے تھے، عثمان غنی کو نعوذ باللہ کافر مانتے تھے، حضرت معاویہ کو کافر کہتے تھے. اور آج بھی ابھی میرے پاس ایک میسج آیا، ایک واٹس ایپ آیا ایک صاحب کے بارے میں کہ ان کا بھی تقریباً وہی عقیدہ ہے جو خوارج کا عقیدہ تھا. ساری امت کو کافر مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کو چھوڑ کے بعد میں جتنے امام پیدا ہوئے سب نعوذ باللہ کافر تھے. علامہ ابن تیمیہ تک کو کافر قرار دیتا ہے. وہ مردود اور بدبخت انسان. کسی کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت نہیں کھاتا ہے، کسی کی دکان سے سبزی نہیں خریدتا ہے. میں نے کہا کہ بھائی ایسے آدمی کو کسی اور گولے پر بیچ دینا چاہیے، اس گولے پر وہ رہنے لائق نہیں ہے. تو خوارج کا یہی معاملہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے خالی ہوئے تو ان کو ایک تیسری جنگ بھی کرنی پڑی تھی، جنگ نہروان جس کو بولتے ہیں، خوارج کے ساتھ. اور یہی وہ جنگ تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں جب اختلاف ہوگا تو اختلاف کے موقع پر تمرق مارقۃ عند فرقۃ بین المسلمین، ایک جماعت سب سے الگ تھلگ نکلے گی. اور اس جماعت کو کون قتل کرے گا؟ وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں جماعتوں میں سے حق سے زیادہ قریب ہوگی. یہ بخاری مسلم کی 1065 نمبر کی حدیث ہے. میں حدیثوں کا نمبر عام طور سے نہیں بتاتا ہوں، مگر بخاری کی 2812 نمبر کی حدیث جس کو یاد ہے اس کو مسلم کی 1065 نمبر کی حدیث بھی یاد کر لینا چاہیے. حضرت علی حضرت معاویہ کی جماعت کے بارے میں نبی اکرم کا یہ فرمان ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1065 1065 نمبر کی حدیث. نبی نے فرمایا خوارج کو کون قتل کرے گا؟ وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں جماعتوں میں سے یقتلہ اول الطائفتین بالحق، جو دونوں جماعتوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگی، یعنی علی کی جماعت قتل ہوگی. یہی ہمارا موقف ہے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں حضرت علی زیادہ حق پر تھے، زیادہ صحیح تھے. مگر نبی کی یہ ورڈنگ بتا رہی ہے کہ نبی نے سامنے والے کو پوری طریقے سے غلط نہیں کہا، باطل نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا.